حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو بریکٹ کیا ہے، یہ جوڑے کو ایک اپنے بعض اقوال کے اندر جمع فرمایا ہے، ان دونوں کو ایک نام دیا ہے الزہراوین۔ ان دونوں کے لیے احادیث میں کچھ ایسی باتیں آئی ہیں کہ عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے کہ قیامت کے دن ان دونوں صورتوں کا ظہور ہوگا میدان حشر میں، یا تو دو بدلیوں کی صورت میں جو ان لوگوں پر سایہ کریں گی جو ان سے محبت کرتے تھے، ان کو پڑھتے رہتے تھے، ان کے ساتھ ان کا ایک شغل جاری رہتا تھا، ان پر سایہ کریں گی جس دن کے کوئی سایہ کسی کو نہیں ملے گا، اس روز میدان حشر میں جو ہے ان پر سایہ کریں گی۔ یا کہیں کہا گیا جیسے کہ دو جھنڈ ہوتے ہیں کہ پرندوں کے جھنڈ، کوئی بہت بڑا جھنڈ ہو تو وہ بھی اصل میں سایہ بن جاتا ہے، تو دو جھنڈوں کے مانند وہ ظاہر ہوں گی اور اپنے چاہنے والوں اور اپنے پڑھنے اور تلاوت کرنے والوں پر سایہ کریں گی۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن وہ شفیع بن کر آئے گا، گواہ بن کر اور سفارشی بن کر آئے گا ان لوگوں کے لیے کہ جو قرآن سے محبت کرنے والے تھے اور قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا اقرأوا الزہراوین، خاص طور پر دو نہایت تابناک اور روشن صورتوں کی تلاوت کیا کرو، قرات کیا کرو، البقرہ و آل عمران۔ یہ دو صورتیں کون سی ہیں زہراوین؟ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ فإنہما تأتیان یوم القیامہ، اس لیے کہ وہ ظاہر ہوگی قیامت کے دن، کأنہما غمامتان او غیایتان، دونوں کے ایک ہی معنی ہے، گویا کہ وہ دو بدلیاں ہیں، دو بادلوں کے ٹکڑے ہیں، اور کأنہما فرقان من طیر صواف، اور یا ایسے ہوں گی جیسے کہ یہ دو جھنڈ ہیں پرندوں کے کہ جو بالکل ایک جھنڈ کی شکل میں آئے ہیں، اور ان کا تحاجان عن صاحبہما، اور یہ دونوں محاجہ کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جھگڑا کریں گے، اے اللہ یہ بندے تیرے جو ہیں یہ تو ہم سے بڑی محبت کرتے تھے، ہمیں پڑھا کرتے تھے، ہماری تلاوت کرتے تھے، راتوں کو کھڑے ہو کر ہمیں اپنے تہجد میں پڑھتے تھے، اے اللہ ان پر رحم فرما اور ان کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما دے، تو تحاجان عن صاحبہما۔ ایک اور روایت ہے کہ جو مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یؤتی یوم القیامت بالقرآن واہلہ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا، قیامت کے دن لائے جائے گا قرآن بھی اور وہ بھی کہ جو اس کے ماننے والے، پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے تھے۔ تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران، اور ان کے آگے 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 آ رہی ہوں گی دو صورتیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ وضرب لهما رسول اللہ ثلاثۃ امثال ما نسیتہن بعد، تو یہ راوی کہتے ہیں کہ حضور نے پھر ان دونوں کے لیے تین مثالیں، تمثیلیں دیں جنہیں پھر اس کے بعد میں کبھی بھول نہیں سکا۔ قال کانہما غمامتان او ذلتان، حضور نے فرمایا کہ یا تو وہ دو بدلیوں کے مانند ہوگی یا دو سائبانوں کے مانند ہوگی، سوادان بینہما شرق، دو بدلیاں ہوں گی جن کے جو سیاہ ہوں گی تاکہ پوری طرح وہ سایہ کر دیں اپنے نیچے لوگوں پر، یا دو جو ہیں وہ سائے ہوں گے پوری طریقے سے گھنے سائے، لیکن درمیان میں روشنی ہوگی، یعنی نظر آ جائے کہ یہ ایک خیمہ، یہ ایک خیمہ، یہ ایک صورت ہے سورۃ البقرہ اور یہ دوسرا ہے وہ سورہ آل عمران ہے۔ سوداوان بینہما شرق او کانہما خرقان من طیر صواف تحاجان عن صاحبہما، اور یا ایسے ہوں گے جیسے پرندوں کے دو جھنڈ ہیں کہ جو پھر جھگڑا کریں گے اپنے لوگوں کے حق میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی درخواست کریں گے۔ تو یہ دو صورتیں اس اعتبار سے جو ہے، ایک تو یہ ہمارے سامنے آیا کہ ان کی اپنی فضیلت اور ان کی عظمت کیا ہے، اور دوسری یہ کہ دونوں میں کچھ ایسا آپس کا ربط ہے گہرا کہ ان دونوں کو ایک نام زہراوین، ذلتان یا غمامتان، غیایتان، یا یہ کہ فرقان، یہ تمام جو ہے تسلیہ کے صیغے آ رہے ہیں، تو یہ دونوں کو بات بہت ہی جڑی ہوئی۔